الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، ہماری گفتگو عموم و خصوص کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد میں چند فصل ہیں۔ پہلی فصل الفاظ عموم کے بارے میں تھی۔ دوسری فصل جو ہے وہ اس میں ہے کہ جب عام کو تخصیص لگتی ہے تو تخصیص لگنے کے بعد جو اس کے باقی افراد رہ جاتے ہیں ان میں عام کا استعمال ہونا حقیقت ہے یا مجاز۔ مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ تمام طالب علموں کو چھٹی دو سوائے لمہ والوں کے، تو اب چھٹی کا حکم لمہ والوں پر لاگو نہیں ہوگا، باقی سب پر لاگو ہوگا۔ اب یہ جو طلاب کا لفظ تھا بیٹا، یہ وضع ہوا تھا لمہ والوں کو بھی شامل ہو، سیوطی والوں کو بھی شامل ہو، ٹوٹل شاگردوں کو شامل ہو۔ بس اس طلاب کی معنی کیا ہے؟ ٹوٹل شاگرد۔ اب ہم اس کو ٹوٹل شاگردوں میں استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہم کچھ حصے میں کر رہے ہیں۔ تو حقیقت کسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو اپنی پوری معنی میں استعمال کیا جائے۔ یہ لفظ اپنی پوری معنی میں تو استعمال نہیں ہو رہا، معنی کے کچھ حصے میں استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اس کو مجاز کہنا چاہیے، یا اس کو کیا کہیں گے؟ ہم حقیقت کہیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہے کیا ہے جناب، علماء کے 3-4 قول ہیں۔ کتنے قول ہیں بیٹا؟ 3-4 قول ہیں۔ یہاں پر جو ہے کیا ہے یہ 3 قول آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کتنے قول پیش کریں گے؟ 3 قول۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ عام اپنی معنی میں جو استعمال ہو رہا ہے تخصیص کے بعد یہ مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کس نے انتخاب کیا ہے قول؟ یہ نام عبارت میں پڑھ لیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں بھائی، یہ عام اپنے ما بقی یعنی جو افراد رہ گئے ان میں استعمال کرنا کیا ہے؟ حقیقت ہے مطلقاً۔ انہوں نے کہا مجاز ہے مطلقاً، انہوں نے کہا حقیقت ہے مطلقاً۔ یہ مطلقاً کیا ہوتا ہے؟ مطلقاً تیسرے قول کے پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بھائی مخصص کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2۔ ایک مخصص متصل، ایک منفصل۔ مخصص متصل اس مخصص کو کہتے ہیں جس کو عام کے بیان کرتے وقت بیان کیا جائے۔ مثلا میں نے آپ کو یہ کہا تمام طالب علموں کو چھٹی ہے سوائے لمہ والوں کے، ٹھیک ہے، تو میں نے لمہ والے کے 2 منٹ 4 منٹ بعد نہیں کہے، اسی وقت کہے۔ کہتے ہیں اس صورت میں تو یہ عام اپنی معنی میں استعمال ہوگا تو مجاز ہوگا۔ لیکن اگر آپ جو مخصص منفصل لاتے ہیں، منفصل کا مطلب ہے مثلا ابھی آپ نے صرف عام کا ذکر کیا، اسے قید لگانے والی چیز کا ذکر نہیں کیا، پھر آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 1 دن بعد، 1 مہینے بعد آپ مخصص لاتے ہیں۔ مثلا ہماری چھٹی فرض کرے کل ہوگی، میں آج کہتا ہوں تمام طلاب کی چھٹی ہوگی، ٹھیک ہے، خاموش ہو گیا۔ اب جب کل کا دن آیا تو میں نے کہا بھائی لمہ والوں کی چھٹی نہیں ہے، اب اس کو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں یہاں پر عام جو ہے اپنی معنی میں استعمال ہوگا تو یہ حقیقت مجاز نہیں ہے۔ کیوں بھائی میرے مشاہد؟ میں نے کہا کہ بھائی سب طلاب کی چھٹی ہے، تو میں نے طلاب کو استعمال سب میں کیا نا، سب میں کیا۔ کل جا کے میں لمہ والوں کو الگ کروں گا، ٹھیک ہے، تو کل تک تو یہ لفظ اپنی معنی میں حقیقت کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا، مجازی نہیں ہو رہا تھا۔ تو اب مطلقاً کا مطلب سمجھ میں آیا؟ جو شخص کہتے ہیں کہ عام کا اپنی مابقی استعمال افراد میں استعمال ہونا یہ مجاز مطلقاً، یعنی چاہے مخصص متصل ہو چاہے منفصل ہو۔ پھر جو دوسرا قول کہتا ہے کہ عام اپنے افراد میں استعمال ہو یہ حقیقت مطلقاً، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ مخصص متصل ہو یا مخصص جو ہے کیا ہے وہ منفصل ہو۔ اس کے بعد اب ہم مصنف سے پوچھتے ہیں کہ مصنف صاحب آپ اپنا نظریہ بتائیں، کیونکہ کل کتاب میں آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مصنف صاحب کا کیا نظریہ ہے۔ آپ کے مصنف صاحب دوسرے قول کو مانتے ہیں۔ کس کو مانتے ہیں بیٹا؟ دوسرے قول کو، یعنی مصنف صاحب کہتے ہیں تخصیص کے بعد بھی عام کا اپنے افراد میں استعمال ہونا حقیقت ہے، یہ مجاز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اس کی کہتے ہیں کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہاں، آپ کو یہ کہا جائے اکرم کل عالم عادل، آپ عزت کرو ہر مولوی کی جو عادل ہو۔ اب عادل صفت آپ لے آئے کس کے لیے؟ عالم کے لیے۔ عادل کہہ کر آپ نے کس کو خارج کر دیا؟ فاسق کو، یعنی فاسق کی عزت نہیں کرنی۔ تو معلوم ہوا کہ کل جو ہے یہ عموم کی معنی میں تو استعمال نہیں ہوا۔ مصنف کہتے ہیں کس نے کہا؟ کل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل کا لفظ جس پر داخل ہوا ہے اس کے تمام افراد کو شامل ہو۔ یہاں کل کس پر داخل ہوا ہے؟ عالم عادل پر، ٹھیک۔ اب اکرم کل عالم عادل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی عالم عادل ہوگا اس کے ہر فرد کو جو ہے اکرام کا حکم شامل ہے۔ تو نتیجے میں وہی عموم کی معنی ہے اور حقیقت ہے، اس میں کوئی مجازیت نہیں ہے۔ بات پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں بھائی؟ یہ کل عموم پہ دلالت کرتا ہے۔ کس کا عموم؟ جس پر کل داخل ہوا ہو۔ اگر کل صرف عالم پر داخل ہوتا اور پیچھے عادل وغیرہ کا لفظ نہیں ہوتا تو یہ کل عالم عادل کو بھی شامل تھا، عالم فاسق کو بھی شامل تھا۔ اگر کل عالم عادل پر داخل ہوا تو اب بھی کل میں عموم کی معنی ہے، کیونکہ اس کا مدخول عالم عادل ہے، تو عالم عادل کے تمام افراد کے لیے یہ حکم جو ہے کیا ہے؟ صادر ہوگا، تمام افراد کے یہ حکم شامل ہوگا۔ تو اس حوالے سے اس میں جو ہے کوئی مجازیت وغیرہ کی بات نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ استعمال کے حوالے سے بھائی ہم نے اپنے ارادے میں تبدیلی کی۔ پہلے میں عالم سے مراد ہر عالم لے رہا تھا، اب عادل کے قید لگانے کے بعد میں ہر عالم مراد نہیں لے رہا ہوں، بلکہ صرف اور صرف جو کیا ہے وہ عادل مراد لے رہا ہوں، چاہے قرینہ متصل ہو چاہے قرینہ منفصل ہو۔ پھر قرینہ منفصل کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ وہ عبارت پڑھیں یا اگر نسیم صاحب کی وجہ سے بس اسی عبارت پہ اکتفا کریں۔ الفصل الثانی، دوسری فصل، هل العام بعد تخصیص سے، کہ عام تخصیص کے بعد حقیقت او مجاز، حقیقت ہے یا مجاز ہے۔ اذا خص العام، جب عام کو تخصیص لگائی جائے، عام کو قید لگایا جائے، وارید بہ الباقی، اور ارادہ کیا جائے اس عام سے باقی افراد کا، یعنی کچھ تو قید کے ذریعے بیٹا خارج ہو گئے، اب آپ ان کا تو ارادہ نہیں کریں گے نا، باقی جو بچ گئے ان کا ارادہ کریں گے۔ فہل ہوا مجاز، تو پھر کیا وہ عام اس باقی میں مجاز ہوگا؟ او لا، یا مجاز نہیں ہوگا؟ فہنا اقوال، تو یہاں پر چند اقوال ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ پہلا قول ان العام مجاز، یہ عام مجاز ہوگا مطلقاً، مشاہد مطلقاً کے اوپر آپ لکھ دیں مخصص متصل ہو یا منفصل۔ وہ یہ قول خیرت شیخ توسی، انتخاب کیا ہے کس نے؟ شیخ توسی نے، اور محقق ہلی نے اور علامہ ہلی نے، فی احد قولیہ، بیٹا قولے اصل میں کیا تھا؟ قولین، اصل میں کیا تھا؟ قولین، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مضاف ہوا کس کی طرف؟ مضاف ہوا جو ہے کیا ہے؟ ضمیر کی طرف، اضافت کی وجہ سے اس کا نون جو ہے کیا ہے وہ گر گیا۔ تو علامہ ہلی کے دو قول ہیں بیٹا، ایک قول مجاز والا ہے، دوسرا قول ان کا دیکھیں گے، دوسرا قول ان کا کیا ہے؟ بے انہو حقیقت، ہاں انہو کی ضمیر بیٹا عام کی طرف جائے گی، یعنی یہ عام حقیقت ہے کس میں بیٹا؟ یہ آپ کو اپنی طرف سے لفظ لگانا ہے، یعنی باقی افراد میں، تخصیص کے بعد جو بچے ان میں یہ حقیقت ہے مطلقہ، چاہے مخصص متصل ہو چاہے مخصص کیا ہو؟ منفصل ہو۔ وہ خیرت المحقق الخراسانی، یہ بات، یہ نظریہ انتخاب کیا ہے یا یہ نظریہ دیا ہے کس نے؟ محقق خراسانی نے۔
بیٹا محقق خراسانی کون ہے؟ جنہوں نے کفایہ لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ من تبعہ، اور یہ نظریہ ان مولویوں کا ہے تبعہ جنہوں نے محقق کی کیا کی ہے؟ پیروی کی ہے۔ جیم التفصیلو، یہ تفصیل کے قائل ہو گئے ہیں، بین تخصیص سے بمخصص متصل، کہ بھائی کبھی تخصیص لگائی جاتی ہے مخصص متصل کے ساتھ، والمراد منہ، مخصص متصل سے مراد کیا ہے نسیم صاحب؟ ما اذا کان المخصص متصلا بالکلام، ما وہ مورد جب ہمارا مخصص ملا ہوا ہو ہمارے اسی کلام کے ساتھ جس میں عام کو ہم نے پیش کیا ہے، وہ جزءا منہ، جزءا یعنی ہمارا مخصص جز ہے من الکلام، کلام کا، شرط، مثلا جیسے بیٹے شرط اور جزا میں شرط جز ہوتی ہے، صفت جز ہوتا ہے کلام کا، استثناء جز ہوتا ہے کلام کا، غایت جز ہوتا ہے کلام کا، حقیقت، میں نے خلاصہ شاید جو ہے کیا الٹا بتایا، یعنی اس صورت میں جب وہ مخصص متصل ہوگا پھر تو یہ عام کو باقی افراد میں استعمال کرنا حقیقت ہے۔ وہ بین تخصیص بمخصص منفصل، بیٹا وہ بین اس کا تعلق ہوگا تفصیل کے ساتھ، یعنی وہ تفصیل کے قائل ہو گئے ہیں تخصیص مخصص متصل میں اور تخصیص مخصص منفصل میں۔ منفصل سے مراد کیا ہے؟ والمراد ما، فرماتے مراد مخصص منفصل سے یہ ہے اذا کان المخصص منفصلا، جب وہ مخصص کو عام کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے مشاہد بلکہ الگ ذکر کیا جائے، ولا يعد، اور حساب نہ کیا جائے مخصص کو جزءا منہ کی ضمیر کلام کی طرف جائے گی، یعنی یہ کلام کا جز کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے۔ من سمع، ٹھیک ہے، کبھی کبھی جو کیا ہے یہ جو ہے جناب مخصص سمعی ہوتا ہے او عقل، یا کبھی عقلی ہوتا ہے، فمجاز، تو اس صورت میں مخصص منفصل کی صورت میں عام کا باقی افراد میں استعمال کرنا کیا ہو جائے گا؟ مجاز ہو جائے گا۔ وہ القول الثانی للعلامۃ، کہتے یہ دوسرا قول ہے کس کا؟ علامہ ہلی کا، یعنی اوپر علامہ ہلی نے بیٹا کہا کہ مطلقاً مجاز ہے، متصل میں بھی منفصل میں بھی، یہاں پر آ کے صرف کہا کہ نہیں منفصل میں مجاز ہوگا۔ اختارہ، اس قول ثانی کو انتخاب کیا ہے علامہ ہلی نے فی تہذیب، کتاب تہذیب میں۔ مصنف صاحب آپ اپنا نظریہ تو بتا دیں، بیٹا پینسل کے ساتھ ٹک کر دو، آپ کو امتحان میں یہ کام آئے گا۔ والحق، حق یعنی حق اور میرا نظریہ یہ ہے انہ حقیقت، یہ عام حقیقت ہے، سواء کان المخصص متصلا او منفصلا، چاہے مخصص جو ہے کیا ہے وہ متصل ہو چاہے مخصص منفصل ہو۔ اما الاول، بھائی پہلے متصل کی بات بتاؤ پھر منفصل کی بات کرو، ٹھیک ہے۔ اے اذا کان المخصص متصلا بالعام، کہتے اول سے مراد کیا ہے کہ ہمارا مخصص ملا ہوا ہے عام کے ساتھ، وفی مثل قولک، تو پھر جیسے آپ کا یہ قول ہے اکرم کل عالم عادل، عزت کر تو ہر عالم کی جو کہ کیا ہو عادل۔ بیٹا اب یہاں پر عام کیا ہے؟ کل، ٹھیک ہے، اور عادل اس کے ساتھ بیان ہوا ہے، الگ بیان نہیں ہوا، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر عادل جو ہے کیا صفت ہے کس کی؟ عالم کی۔ صفت اور موصوف ایک چیز حساب کیے جاتے ہیں، الگ الگ حساب نہیں کیے جاتے۔ الوصف و مخصص، یہاں پر یہ وصف تخصیص لگا رہی ہے کل عالم کو، اور متصل بھی ہے عام کے ساتھ، وہ کل عالم، عام کیا ہے بیٹا؟ کل عالم، غیر سوائے اس کے کہ ان کل لفظۃ من هذه الجملہ، بھائی یہاں کل سے مراد ہر لیں، یعنی اردو میں اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہر لفظ اس جملے میں مستعملۃ فی معنیہا، اس لفظ کو اپنی معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ فاللفظۃ کل استعملت، کل کے لفظ کو استعمال کیا گیا ہے فی استغراق المدخول، بھائی کل شامل ہے اپنے مدخول کو، کل کس پہ داخل ہوا بیٹا؟ عالم پہ، ٹھیک ہے۔ سواء کان المدخول مطلقا، چاہے مدخول مطلق ہو یعنی بغیر کسی قید کے ہو، کل عالم، جیسے عالم مطلق ہے،
او مقیدن یا وہ مدخول کیا ہو مقید ہو، جیسے عالم عادل. بھائی جب ہم کریں کل عالم عادل تو کل میں وہی شمولیت والی معنی ہے، یعنی ہر عالم عادل کو کل شامل ہے، اور ہر عالم عادل کو شامل ہونا یہ عام ہے یا خاص ہے؟ عام ہے. کما ان لفظ عالم مستعملۃ فی معنیٰ، جس طریقے سے عالم کے لفظ کو بھی اپنی معنی میں استعمال کیا گیا ہے، سواء کان عادلا او غیر عادل، چاہے وہ عالم عادل ہو چاہے وہ عالم کیا ہو غیر عادل ہو. ومثلہ، اور عالم کی طرح اللفظ ثالث، تیسرا لفظ بھی ہے. تیسرا لفظ کیا ہے؟ اعنی عادل، میں نے ارادہ کیا ہے تیسرے لفظ کس کا؟ عادل کا. فالجمیع مستعمل فی معنیٰ لغوی، تو بھائی سب کے سب الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے اپنی لغوی معنی میں. کیوں؟ من باب تعدد الدال والمدلول، اس لحاظ سے بیٹا کہ دلالت کرنے والے بھی متعدد ہیں اور ان کی معنی بھی متعدد ہے. بھائی دلالت کرنے والے کون سے لفظ ہیں؟ ایک کل، ایک عالم، ایک عادل. دال کتنے ہو گئے؟ 3. پھر ان کی معنی بھی کتنی ہو گئی؟ 3. معنی کو مدلول بھی آپ کہہ سکتے ہیں. کل کی معنی کیا ہے؟ استغراق. عالم کی معنی علم والا، عادل کی معنی عدالت والا. ہر لفظ اپنی معنی میں دلالت کر رہا ہے، تو پھر مجاز کس چیز کا؟ مجاز تو اس وقت ہوتا ہے جب لفظ اپنی معنی سے ہٹ کر کسی اور معنی پہ دلالت کرے. یہاں تو تینوں لفظ اپنی معنی پہ دلالت کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ حقیقت ہے. فَالدَّلَالَةُ الْجُمْلَةِ الْمَذْكُورَةِ، پھر دلالت کرنا اس جملے کا جو ذکر ہو چکا، علی اکرام خصوص العالم العادل، کہ بھائی عزت کرنی ہے خاص اس عالم کی جو عادل ہو. لیس من باب استعمال العالم، یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم نے استعمال کیا ہے عالم کو فی العالم العادل. عالم کو ہم عالم عادل میں استعمال مشاہد نہیں کر رہے ہیں، عالم وہی عالم کی معنی میں ہے. ٹھیک ہے. لما قلنا، اس لیے کہ ہم کہہ چکے من ان کل لفظ استعمل فی معنی ہو، بالتحقیق ہر لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اپنی معنی میں. بلکہ یہ جو دلالت ہے من باب تعدد الدال والمدلول، اس لحاظ سے ہے کہ دال بھی مختلف ہیں تو ان کے مدلول بھی مختلف ہیں. والنتیجۃ دلالت کل لفظ علی معنی ہو، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر لفظ جو ہے کیا ہے بیٹا اپنی معنی پر دلالت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. صرف ایک پریشانی ہوتی ہے. نعم، جی ہاں. لا ينعقد ظہور لكل واحد، ہاں یہ جو الفاظ ہیں نا، جیسے ایک ایک آپ بولتے جائیں گے مشاہد، تو ان کی معنی جو ہے ظاہر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. من هذه الالفاظ الا بعد فراغ المتکلم، ہاں معنی پورے جملے کی آپ کو کب سمجھ میں آئے گی مشاہد؟ جب وہ متکلم بول کر خاموش ہو جائے. میں نے آپ کو کہا اکرم، آپ فوراً نہیں کہ ہر ایک کی عزت کرنی ہے. ممکن ہے میں نحوی کا نام لوں، ممکن ہے میں صرفی کا نام لوں. میں نے جب پھر کہا اکرم کل عالم، ہر عالم کی عزت کرو، ابھی میں بول رہا ہوں، میرا بولنا ختم نہیں ہوا، تو آپ کہیں کہ اس جملے کا ابھی مطلب پورا کلیئر نہیں ہوا. جب میں نے عادل کہا کہ خاموشی اختیار کی، تو آپ کہیں کہ اکرم والا حکم شامل ہے ہر عالم عادل کو. بعد فراغ المتکلم ان کل قید، جب وہ متکلم فارغ ہو جائے ہر قید سے، یتصل بالکلام، جو اس کلام کے ساتھ ملا رہا ہے. ولذالک، اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات؟ کہ فارغ ہونے سے پہلے کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا. لا ينعقد للکلام المذکور ظہور، بھائی اس ذکر شدہ کلام کا کوئی بھی مطلب ظاہر نہیں ہوگا الا فی الخصوص، مگر یہ کہ جب آپ بول کر خاموش ہوں گے تو پھر اس کا جو مطلب خصوص ہو جائے گا، عموم نہیں ہوگا. یعنی ہر عالم کی عزت نہیں کرنی، بلکہ صرف اس عالم کی عزت کرنی ہے جو کیا ہو؟ عادل ہو. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.